السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائیو چینل پر خوش آمدید۔ میرے پیارے ناظرین کرام، کرولش اورحان کی ایپیسوڈ 16 کا دوسرا شاندار ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نئے ٹریلر میں کئی حیران کن مناظر دکھائے گئے ہیں، جن میں اورحان بے کا دشمنوں کے جال میں پھنس جانا، فلاویوس کا فاطمہ کو تیر سے بچانا اور یگت کو خنجر مارنے جیسے پرجوش واقعات شامل ہیں۔ اور یہیں پر ناظرین کرام ایک سوال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا کہ کیا واقعی فلاویوس نے یگت کو مار دیا ہے، اور کیا شاہنشاہ کی غداری آخر کار بے نقاب ہونے والی ہے؟ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح ہم اس ٹریلر کا اردو ترجمہ اور مکمل تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ جان سکیں کہ ایپیسوڈ 16 میں کیا کیا نئے اور اہم واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ناظرین کرام، ٹریلر کے آغاز میں اورحان بے اپنے سرداران کے ہمراہ دیوان میں موجود نظر آتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تیزی سے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ فلاویوس بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ کے شروع میں فلاویوس اورحان بے کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ وہ اورحان بے کو بتا دے گا کہ دمیر خان بے نے آپ کے خلاف بڑا منصوبہ بنایا ہے، آپ کو پکڑنے اور قتل کرنے کی سازش کی ہے، اور اس پورچہ خاتون نے آپ کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ دوسری طرف نیلوفر خاتون کے خطرے کے بارے میں بھی فلاویوس ہی آگاہ کرے گا، کیونکہ اس پورچہ خاتون نے نیلوفر خاتون کو یرغمال بنا لیا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں دمیر خان بے اور باقی مخالفین اس پورچہ خاتون کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کا الزام اورحان بے پر ڈال دیا جائے۔ اور آپ نے ٹریلر میں دیکھا بھی ہوگا کہ اورحان بے سفر کے دوران پرعزم لہجے میں کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ دشمنوں نے تو اس پورچے کی جان کو ہی نشانہ بنایا ہے، چاہے وہ شیطان کے ساتھ مل کر جال کیوں نہ بنے، میں اس کے سامنے ڈٹ جاؤں گا، کیونکہ اورحان بے جانتے ہیں کہ اگر اس پورچہ خاتون مار دی گئیں یا اسے کچھ ہو گیا تو شہنشاہ اور ہمارے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، اور اگر یہ بڑی جنگ شروع ہو گئی تو نئی ابھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے بڑا محاذ کھولنے سے پہلے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جنگل میں اس پورچہ اور نیلوفر آمنے سامنے ہیں۔ نیلوفر غصے سے کہتی ہیں، اورحان بے تمہارا بچھایا ہوا جال خود تم پر پلٹ دیں گے۔ یہ سن کر اس پورچہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی ہے، لیکن میرے پیارے ناظرین کرام، اسے کیا معلوم کہ نیلوفر خاتون کا کہا سچ ثابت ہو جائے گا اور اورحان بے واقعی اس پر دھاوا بول دیں گے۔ اسے تو بس یہ معلوم ہے کہ اورحان کے لیے دمیر خان نے جو جال بچھایا ہے وہ اس جال میں پھنس جائیں گے اور ان کے سارے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون اصل جال بچھائے گا اور کون اس جال میں پھنسے گا۔ ناظرین کرام، اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بے اپنے سپاہیوں اور فلاویوس کے ساتھ جنگل میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ سب سپاہیوں نے تلواریں بے نیام کر رکھی ہیں۔ اچانک دشمن گھاس پھوس کے گولے بنا کر ان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ دھوئیں کے بادل ہر طرف چھا جاتے ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر دوبارہ منظر بدلتا ہے۔ علاؤدین بے اور محمد بے ایک ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ محمد بے علاؤدین بے سے ناراضگی کے انداز میں کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بتا دو کہ اب ہم عثمانیوں کے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ اسی طرح خبر ہے کہ کراسی عمارت کے ساتھ ساتھ گرمیان عمارت بھی اورحان بے کی سخت مخالفت پر اتر آئی ہے۔ ناظرین کرام، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دمیر خان بے اورحان بے کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ کراسی بے بھی بہت جلد فوت ہو جائیں گے اور کراسی عمارت کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد قریب آ چکا ہے۔ دمیر خان بے اورحان بے سے اتحاد کر لیں گے اور یوں کراسی اوغلوں اور سلطنت عثمانیہ ایک ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، گرمیان اوغلوں کے ساتھ دشمنی جاری رہے گی اور آنے والے ایک ساتھ میں اسی دشمنی کا آغاز نمایاں طور پر دکھایا جانے والا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، شہزادی اسپورچا اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں دشمنوں کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ دونوں جانب سے شدید جنگ چھڑ جاتی ہے اور اورحان بے اور اس کے سپاہی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی دوران دمیر خان جنگ کے بیچوں بیچ نظر آتا ہے اور اورحان بے کی بلند آواز گونجتی ہے کہ عثمانیہ کی کاری ضرب تمہیں اس میدان میں بے بس کر دے گی۔
میرے پیارے ناظرین کرام، اگلے منظر میں یگت اپنے والد شاہنشاہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ مایوسی سے کہتا ہے، بابا جان آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ شاہنشاہ سنجیدگی مگر پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، اب تم خود سوچو کہ اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ یگت اور شاہنشاہ کے بات سے لگتا ہے کہ وہ مشکل سے نکلنے کی تدبیر کو سوچ رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، فاطمہ خاتون جنگل میں دشمن کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں۔ اچانک ایک دشمن سپاہی اس پر نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیتا ہے۔ دور کھڑا فلاویوس یہ منظر دیکھ کر چیختا ہے، فاطمہ! اور اگلے ہی لمحے وہ دوڑتا ہوا فاطمہ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ تیر اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، مگر فاطمہ حیرت و صدمے میں اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فلاویوس کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں ہوگا۔ فلاویوس زخمی حالت میں بورسا میں کھڑا فاطمہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جو قلعے کی فصیل پر موجود ہے۔ فاطمہ سوالیہ لہجے میں کہتی ہے، کل ہی تو میں نے تمہارے کارنامے دیکھے تھے، پھر آج یہ سب کیوں؟ تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ فلاویوس نرم اور رومانوی لہجے میں جواب دیتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی فرشتے نے میری زندگی کو چھو لیا ہو۔ ناظرین کرام، پھر منظر بدلتا ہے اور اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یگت بے غصے سے بھرا ہوا بورسا محل میں فاطمہ کو تلاش کرتا ہے۔ وہ تند لہجے میں فاطمہ کا نام پکارتا ہے اور اسی وقت حلیمہ اسے روک کر کہتی ہے، اپنی حد پہچانو۔ یگت آنکھوں میں آنکھ لیے پوچھتا ہے، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اگلے منظر میں ناظرین کرام، جنگل کے ایک سنسان حصے میں فاطمہ اور فلاویوس ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اپنی منگیتر کو فلاویوس کے ساتھ دیکھ کر یگت غصے میں آ جاتا ہے اور فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، فلاویوس اپنی مہارت سے اس کا وار روکتا ہے اور پل بھر میں خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ سکتے میں آ جاتی ہے۔ اور جہاں تک ناظرین کرام یگت کے قتل والے سین کا تعلق ہے تو ممکن ہے کہ یگت کو فاطمہ اور فلاویوس کی محبت کا علم ہو جائے اور وہ غصے میں حملہ کرے، مگر فلاویوس طاقتور ہے اور وہ یگت کو شکست دے گا۔ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ یگت مرے گا یا زخمی ہوگا، مگر ناظرین کرام میرا یہی خیال ہے کہ وہ مرے گا نہیں بلکہ زخمی ہوگا۔ اگر شاہنشاہ کی غداری بے نقاب ہو گئی تو یگت اور فاطمہ خاتون کی منگنی ٹوٹ جائے گی اور فلاویوس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام اورحان بے اور شہزادی اسپورچا کی طرف۔ ناظرین کرام، ٹریلر کے اگلے منظر میں اورحان بے شہزادی اسپورچا کو درخت کے ساتھ دبوچ لیتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑتے ہیں اور دوسرے سے تلوار اس کے سینے پر رکھ کر غصے سے پوچھتے ہیں، نیلوفر کہاں ہے؟ اسپورچا خوفزدہ لہجے میں جواب دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید وہ مر چکی ہے۔ اگلے منظر میں ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ بندرگاہ پر شہزادی اسپورچا دمیر خان، ارتنا بے، محمد بے اور شاہنشاہ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہیں، تو گویا شاہنشاہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ممکن ہے کہ ناظرین کرام اورحان بے نے شاہنشاہ کو استعمال کرنے کے لیے اس کی غداری سے فائدہ اٹھائے اور اسے دمیر خان کے پاس بھیج دے تاکہ وہ جھوٹا ساتھ ظاہر کرے اور پھر اچانک حملہ کر کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ اگر شاہنشاہ خود سے آیا تو وہ بھاگ نکلے گا اور اس کی غداری ابھی بے نقاب نہیں ہوگی بلکہ آگے چلتی رہے گی۔ اسی دوران ناظرین کرام اورحان بے اپنے بدلے ہوئے روپ میں علاؤالدین بے کارا خلیل کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک سپاہی کو تھپڑ مارتے ہوئے کہتے ہیں، اس گھیراؤ کے سامنے نہ میں گھٹنے ٹیکوں گا اور نہ سر جھکاؤں گا۔ جو بدنیتی یا فریب کرے گا اس کا سر اور گھٹنا دونوں میری شمشیر کے لیے حلال ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، یہ تو تھی ایپیسوڈ نمبر 16 کے دوسرے ٹریلر کا مکمل خلاصہ اور ریویو۔ آپ کو یہ تجزیہ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔